اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے سارے بھائی سارے بہنیں دعا کریں ہماری ایک بہن کے لیے جس کا نام درشی امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو بہت اچھے مقدر عطا کرے، اور جو میری بہن اپنی بیٹوں کے لیے چاہتی ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے اپنے غیب کے خزانوں سے، کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے بہت بہترین وظیفے اور عمل کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ بہت سارے ڈپریشن میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں، اور بہت سارے مجھے اس کے بارے میں کویسچن بھی آتے ہیں کہ بہت ساری پریشانی ہیں، مشکلاتیں ہیں۔ کسی کے رزق کا مسئلہ ہے، کسی کی شادی کا ایشو ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، کسی پر قرضوں کا بوجھ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، بہت سارے ٹیسٹ ٹرائل ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو جہاں تک میرا اپنا علم ہے تو یہ بہترین ہے، تو سورہ ضحیٰ میں ڈپریشن کا اور ہر چیز کا حل موجود ہے، اور اس طرح کی پریشانی یا مشکل آ جائے وقتی طور پر یا شیطان کی طرف سے ہو، تو ان لوگوں کے لیے جو بہت مشکل حالات میں گزر رہے ہیں تو ان کے لیے سورہ ضحیٰ کا وظیفہ بہت بہترین ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو سورہ والضحیٰ کا بیک گراؤنڈ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اس کو سورہ الضحیٰ اور سورہ والضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تدوین کے حساب سے 93 نمبر ہے، لیکن اور نزول کے حساب سے اس کا نمبر 11 ہے، اور اس کا نام سورہ والضحیٰ اس لیے ہے کہ اس کی پہلی آیت تھی والضحیٰ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، لیکن جو سب سے مین چیز ہے کہ اس سورت کا نزول کس حساب سے ہوا اور کس لیے ہوا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سخت کلمات سننے پڑے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ تو ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ لگتا ہے شیطان نے آپ کو بھلا دیا، نعوذ باللہ، یعنی اس کا ماننا یہ تھا اس بدبخت عورت کا کہ شاید قرآن شیطان کی طرف سے ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے وہ کہتی تھی کہ شیطان نے بھلا دیا۔ تو اس تناظر میں اس سورت کا نزول ہوا، اور دوسرا بخاری، مسلم اور ترمذی، نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور ان سب کا یہی ہے کہ اس موقع پہ یہ سورت اتری کہ جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین تھے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لگ رہا تھا، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا، بلکہ معاذ اللہ یہاں تک لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہیٹ کرتا ہے۔ جو مشرکین تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ محمد کا جو اللہ ہے اس نے محمد کو چھوڑ دیا۔ تو یہی ہے شروع کے الفاظ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والضحیٰ کہ روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ یہ گویا کہ قسم اور جواب قسم سے اس سورت کو شروع کیا گیا، اور یہ مکی سورت ہے، مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس صورت میں اصل میں ایک یتیم اعظم کا ذکر ہے، اور یتیم اعظم خود میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ ایک ایسا یتیم جو بڑے بڑے آباء و اجداد کا وارث اور سرپرست بن کے گزرا،
نہ صرف عام انسان بلکہ جو انبیاء کے سردار بنے اور امام الانبیاء بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قسم کے ساتھ اس صورت کو ذکر کیا اور اس میں محبت اور وفا کا اظہار کیا میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور کچھ عرصہ آپ کے پاس وحی نہیں آئی اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہ حاضر ہوئے، اور ابو لہب جو آپ کے چاچا تھے وہ کافر تھا، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل تو اس نے یہ تانا زنی کرنی شروع کر دی کہ دیکھو تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا اور تجھ سے تنگ ہو گیا۔ تو اس قسم کی باتوں کا میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا کہ ایک تو وحی کا سلسلہ منتقل اور دوسرا لوگوں کے تانے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالات میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی کے لیے سورہ الضحیٰ کو نازل فرمایا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ کہ رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی بیزار ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنے انعامات آپ کو ملیں گے کہ اللہ اتنا کچھ آپ کو عطا کریں گے اور اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی اس وقت تک اللہ دیتا رہے گا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ اور سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی بات نہیں کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بات کی ہے۔ تو یہ آیتیں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے پروپیگنڈے کو توڑ دیا۔ تو اس سورت کے ترجمے سے ہمیں سب سے بڑی چیز تو یہ سیکھنے کو ملی کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی یقیناً طلوع ہوگی، کبھی بھی سچویشن ایک جیسی نہیں رہتی۔ تو مومن کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو لگن دیتی ہے، جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، جو انسان کو کچھ کرنے کی تمنا عطا کرتی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امید دلائی، یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسانوں کو ٹیسٹ کرنے کے یا ہمیں کچھ سکھانے کے لیے۔ اور پھر اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اے نبی، یہ دنیا تو ہے ہی آپ کے لیے بہت بہتر، لیکن ہے یہ کہ آخر اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کے لیے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ نہ ہو کہ اس دنیا کے غم اور اس دنیا کی تکلیفیں وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں، اس تکلیف میں نہ ڈال دے کہ کہیں میری زندگی میں اتنی مشکلاتیں، پریشانیاں کیوں ہیں۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کی زندگی ٹیمپریری ہے اور اصل میں ہمارے لیے آخرت کی زندگی ہی سب سے اہم ہے۔ چلے اب ہم آتے ہیں سورہ والضحیٰ کے وظائف کی طرف۔ تو اس کے بہت بڑے بڑے فائدے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ہر طرح کی پریشانی اور ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اس کو آپ چلتے پھرتے پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی جگہ بھول یا کوئی بات بھول گیا، تو اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر ہی آپ اس سورت کو پڑھیں گے، وہ چیز آپ کو یاد آ جائے گی، یا وہ بات جو آپ بھول چکے ہیں وہ بھی یاد آ جائے گی۔ تو کثرت سے اس کا ورد رکھیں۔ اور ایک اس کا بہت بڑا فائدہ دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی دو مسلمانوں میں آپس میں ناچاکی ہے، وہ دو افراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، گھر میں کوئی اور بھی رشتہ دار ہو سکتا ہے، یا دو بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیزار ہے، یا اولاد ماں باپ سے بیزار ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں مل جائیں، تو اس کا بڑا زبردست عمل ہے۔ تو جو میرا بھائی بہن یہ چاہتا ہو کہ ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں، تو وہ نماز عشاء کے بعد اس سورت کو صرف 21 بار پڑھیں، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ والضحیٰ کو 21 بار پڑھ لیں،
اور پڑھنے کے بعد بغیر دعا کیے آپ سو جائیں، یعنی یہ آپ نے سورت اس وقت جو پڑھنی ہے بغیر درود پاک کے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ پہلے 7 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اس کے بعد پھر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ والضحیٰ پڑھیں، اور سورہ والضحیٰ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں 7 بار آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ جو میرے بھائی بہن یا میاں بیوی یا جو بھی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات آپس میں بہتر ہو جائے، پیار محبت ہو جائے، سلوک ہو جائے، تو وہ نماز عشاء کے بعد بغیر درود پاک کے 21 بار پڑھیں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد 7 بار پہلے درود ابراہیمی نماز والا، اس کے بعد 7 بار سورہ والضحیٰ پڑھیں، اس کے بعد پھر 7 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل اتنا زبردست اور اتنا مبارک ہے کہ 11 دنوں سے پہلے دونوں میں مثالی محبت اور مثالی اتفاق پیدا ہو جائے گا، اور اس کا تجربہ بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، اور جہاں تک میں بہت سارے بھائیوں بہنوں کے سوال سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو یہ عمل ہم سب کے لیے بہت بہترین ہے، اور آج کے دور میں تو ایسے وظائف اور عملیات کی بہت ضرورت ہے ہم سبھی کو۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور کلیئر کر دیتا ہوں، یہاں پر اگر دونوں میں سے کوئی ایک چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ان دونوں کی بجائے اگر کوئی تیسرا یہ چاہے کہ میں یہ چاہتا ہوں جس طرح میاں بیوی میں آپس میں صلح ہو جائے، سلوک ہو جائے، یا ہمارے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، آپس میں ناچاکی ہے، تو وہ سب معاملات ٹھیک ہو جائے، تو کوئی بھی کسی کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کا تیسرا بہت بڑا فائدہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی ڈراؤنا خواب آتا ہے، یہ رات کو بچے اٹھ جاتے ہیں نیند سے، تو سبحان اللہ اس کا بہت بہترین اور بڑا خوبصورت عمل ہے کہ وہ میرا بہن بھائی جو خود ڈرے یا بچے ڈرتے ہوں تو صرف اس صورت کو 7 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے یا اس بچی پر دم کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پرسکون نیند آئے گی، اور نہ بچہ ڈرے گا نہ بڑا ڈرے گا، اور انشاءاللہ نیند بھی پرسکون ہوگی۔ اور یہ دیکھیے کہ آج کل کی مائیں بہت پریشان ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے، تو بڑا زبردست اور بڑا چھوٹا سا یہ عمل ہے۔ اور اس کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کسی میرے بھائی کا کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو، یا کوئی دکان نہیں چل رہی، کوئی بھی ایسا سسٹم ہے جس سے ارننگ نہیں ہو رہی اور کوئی بات نہیں بن رہی، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا بڑا زبردست عمل ہے، وہ کر لیں کہ اس سورت کو 313 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اس عمل کے ساتھ روزانہ صدقہ کرنا ہے، اور یہ عمل صرف 21 دن کا ہے۔ بعض نماز عشاء کر لیں وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اصل میں کوئی بھی عمل یا کوئی بھی وظیفہ جب بھی ہم کریں تو صرف یہ خیال رکھیں کہ کوئی ہمیں بلائے نہ یا ہمارا ذہن کہیں بھٹکے نہ، تو اس لیے میں سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا ٹائم چوز کریں کہ جس میں سکون کے ساتھ وظیفہ ہو سکے، تو سب سے بہتر وقت جو ہوتا ہے وہ نماز تہجد کے بعد کا ہوتا ہے یا نماز عشاء کا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اس کو 313 بار نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور 21 دن اس کو لگاتار کریں۔ اور سب سے بہتر صدقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کھانا کھلائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ صرف 21 دن میں ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور یہ بہت مجرب عمل ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سا عمل ہے کہ بندہ اپنے کاروبار کے لیے، اپنے ملازمت کے لیے، یا اپنے کسی بھی ایسے کام کے لیے بہت زیادہ تک و دو بھی کرتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، بہت ساری ترکیبیں بھی لڑاتا ہے، لیکن یہ عمل میں نے آپ کو وہ بیان کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمایا، اور یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک اس کا 5واں بڑا فائدہ بہت زبردست ہے، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی پیارا آپ سے ناراض ہو کے چلا گیا ہو، جیسے آج کل بچے بھی ناراض ہو کے گھر سے چلے جاتے ہیں، یا میاں بیوی سے ناراض ہو گیا، بیوی میاں سے ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی اور واپس نہیں آتے، رابطہ نہیں کرتے، یا کوئی غائب ہو گیا اور اس کا پتہ نہ چل رہا ہو،
تو اس کے لیے یہ 2000 کا ختم ہے، اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے یا چند لوگوں کو ملا کر بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس کو 2000 بار پڑھ لیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اس میں تھوڑی سی محنت ضرور ہے، لیکن یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ جیسا بھی کوئی روٹھا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 21 دن کی نیت سے شروع کرنا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بہت پہلے ہو جائے گا۔ پھر میں بیان کر دیتا ہوں کہ 2000 بار روزانہ اس کو پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ ایک اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن زیادہ افراد بھی مل کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے چھوٹی سی صورت ہے اور اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ تو ہر میرا بھائی، ہر میری بہن جو جس مشکل پریشانی کا شکار ہے، تو وہ اپنی اس مشکل، اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھے اور اس کا ورد کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے یقیناً آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ میرے اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نام میں بہت طاقت ہے۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک ہر میری بھائی، ہر میری بہن کی ہر حاجت کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے، آمین ثم آمین، کیونکہ میرے اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم